بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد۔ یہ سورۃ الاعراف ہے، مکی سورتوں میں سے ہے۔ یہ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے، 7 نمبر پر آتا ہے۔ اس سورت کے مضامین زیادہ تر آخرات پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول کی رسالت کو بیان فرمایا گیا، اور مختلف نبیوں کے جو امتی ہے، مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کے امت کے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ الف لام میم صاد، اس کا معنی مفہوم اللہ ہی جانتے ہیں۔ حروف مقطعات میں سے ہے جو سورتوں کے شروع میں آتا ہے۔ اس کے معنی مفہوم کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ نے اس کو مبہم رکھا ہے۔ یہ سورہ اعراف عارفن کی جمع ہے۔ عارفن کے معنی اونچی جگہ کے آتا ہے۔ اعراف کا کیا مطلب ہے؟ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، ایک دروازہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو رکھ دیں گے ایک مدت تک کے لیے، جن کی نیکی اور بدی برابر ہے۔ حساب و کتاب کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی نیکی اور بدی کیا ہے؟ برابر ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ ایک مدت تک اس اعراف میں رکھیں گے، جنت اور دوزخ کے بیچ کے ایک جگہ، اونچی جگہ جس میں دروازہ ہے۔ جنتی دوزخیوں کو دیکھیں گے، دوزخی جنتوں کو دیکھیں گے، وہاں پر ان کو رکھیں گے، پھر اللہ اپنے فضل سے ان کو معاف کر کے جنت میں دیں گے۔ یہ واقعہ اس سورت میں آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ کتاب ان سے پہلے مبتدا، یہاں پر ھذا کتاب، مبتدا کیا ہے؟ ھذا اسم اشارہ محذوف۔ یہ کتاب، یہ ذالک مان لو، ذالک کتاب، وہ کتاب ہے، ایسی کتاب انزل الیک جو آپ کی طرف اتاری گئی ہدایت کے لیے تمام انسانیت کی۔ لہذا فلا یکن فی صدرک حرج منہ، لہذا آپ کے دل میں اس کی طرف سے تنگی نہیں ہونا چاہیے۔ تنگی، حرج من تنگی۔ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اس قرآن کریم پر، اس کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اس اعتبار سے آپ کے دل کے اندر تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ جو مانے گا اللہ اس کو کامیابی دے دیں گے، جو نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں پکڑیں گے۔ آپ کا کام ان کو سمجھانا ہے، کسی کو زبردست سے منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ اس لیے اس پر کیوں نہیں ایمان لاتے یہ کہہ کر آپ تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ نبی اس قرآن کو اس لیے اتارا تاکہ آپ اس کے ذریعہ سے، بھی کا مرجع اس قرآن کے ذریعہ، اس کتاب کے ذریعہ، تنذِرَ لوگوں کو کیا کرے؟ آخرات کی سزا سے ڈرائے، آخرات کے عذاب سے ڈرائے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس قرآن کو آپ کی طرف اتارا گیا مؤمنین کے لیے نصیحت کے طور پر، مومنین کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیک من ربکم، اے لوگو، ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو تم اتباع کرو، پیروی کرو، پیچھے چلو اس کتاب کی، اس شریعت کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، من دونہ اے من دون اللہ، اولیاء ولی ان کے جمع بمنا رفیق، مددگار، اور اللہ کے علاوہ دوسرے مددگاروں کے، دوسرے رفیقوں کے، دوسرے ساتھیوں کے، دوسرے اولیاء کے پیچھے مت چلو۔ اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے دیوی دیوتا
اور بہت سارے کیا ہے اللہ کے مخلوق کو جنہوں نے باطل معبود بنایا ہے ان کے پیچھے مت چلو۔ اولیاء کے ترجمہ رفاقہ سے بھی کیا ہے، اللہ کے علاوہ اور رفاقہ کے پیچھے مت چلو۔ قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تذکرون، ما مشتریہ ہے یا ما زیادہ ہے، آئے انکم تتذکرون ذکرا قلیلا، تذکرا قلیلا مفعول مطلق مقدم ہو جائے گا، تم تو بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت کم، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت کم سمجھتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، یہ کام خبریہ ہے، من زیادہ ہے، کم من قریتن، کتنی بستیاں، اہلکناہا، بستی سے مراد اہل بستی، ہم نے ہلاک کیا، وجاہا بأسنا، چنانچہ ہمارا عذاب اور ہماری سزا، ہماری پکڑ ان کے پاس آئی، بیاتن، بات یبیتو، بیات کے معنی آتے ہیں رات کو آرام کرنا، شب گزاری کرنا، سمجھے؟ بیاتن بائتین کے معنی میں حال ہو جائے گا، ہمارا عذاب ان کے پاس آیا اس حال میں کہ وہ رات کو آرام کر رہے ہیں، بائتین رات کو آرام کر رہے ہیں۔ او ہم قائلون، یہ قال یقیل باب ضرابہ یضرب سے قال یقیل قیلولتن کے معنی آتے ہیں دوپہر کے وقت آرام کرنا، قیلولہ کرتے نہیں کرتے، سنت ہے قیلولہ کرنا، دوپہر کے وقت آرام کرنا۔ او ہم قائلون، یا تو اس وقت ہمارا عذاب آیا جب وہ دوپہر میں آرام کر رہے تھے، سمجھے؟ رات کو آیا جب سو رہے تھے، یا تو دن میں جب قیلولہ کر رہے ہیں اس وقت آرام، اللہ کا عذاب آیا ہے۔ تو قال یقیل قیلولتن کے معنی کیا کرنا؟ آرام۔ یہ قائلون وہی قیلولہ سے بنا ہے، یہ قال یقول قولا سے نہیں بنا، سمجھے نہیں سمجھے؟ قال یقول قولا کے معنی تو کیا کرنا؟ کہنا ہے، اور قیلولتن کے معنی کیا کرنا؟ دوپہر میں آرام کرنا، دوپہر شمع آرام کرا سننا ہوتا ہے، دوپہر سے پہلے کھانا کھا لو 11-12 بجے، اس کے بعد ظہر سے پہلے تو کچھ لیٹ جاؤ، سونا ضروری نہیں ہے، لیٹ کے آرام کرنے سے سنت ادا ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے بڑے بڑے مدرسوں میں، دارالعلوم دیوبند میں، جلالیہ میں، باسکاندی میں، بڑے بڑے مدرسے میں صبح صبح تعلیم شروع ہو جاتی ہے ایسے وقت سے 6 بجے 7 بجے سے، 11 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، پھر کھانا کھا کے آرام کرتے ہیں، پھر ظہر کے وقت اٹھ جاتے ہیں، سمجھے؟ یہ مسنون طریقہ ہے۔ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، دعا يدو دعان و دعوة دعوان یعنی مصدر ہے۔ فما كان پکارنا، ان کا پکار اور ان کی کیا بول نہیں تھی جب ہمارا گرفت، ہمارے عذاب، ہمارا عذاب ان کے پاس آیا، مگر ان کا یہ کہنا انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے۔ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا نا تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے، یہی چلا رہے تھے کہ ہائے ہائے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے اوپر کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ فَلَنَسْأَلَنَّ جو متکلم لام تاکید بن منتقل ثقیلہ، ہم ضرور بھی ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کے پاس ارسلا الیہم انبیاء بھیجے گئے، جن کے پاس کیا بھیجے گئے؟ کہ ان کے نبیوں کو ان کا مانا نہیں مانا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور بھی ضرور ہم انبیاء سے پوچھیں گے کہ تم نے تمہارا کام کیا نہیں کیا، دونوں سے پوچھیں گے، امتوں سے پوچھیں گے کہ تم نے مانا نہیں مانا، اور رسولوں سے پوچھیں گے تم نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا، دونوں سے سوال ہوگا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ قص یقص کے معنی بیان کرنا،
ہم ضرور بھی ضرور ان پر ان کے سامنے بیان کر دیں گے بعلم، اپنے علم کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم ہے۔ وما كنا غائبین، اور ہم غائب نہیں تھے، غیر حاضر نہیں تھے جس وقت وہ کام کر رہے تھے، دنیا میں عمل کر رہے تھے۔ جو کچھ عمل کر رہے اللہ تعالیٰ حاضر ہے، ناظر ہے، موجود ہے، دیکھ رہے ہیں، لہذا کل قیامت کے دن بتا دیں گے کیا کیا کیا۔ اب ہم مخلوق اگر غائب ہو تو نہیں دیکھ سکتے، میں گھر میں چلا گیا 4-5 روز، تم نے کیا کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اس لیے فرمایا وما کننا غائبین، ہم غائب نہیں ہیں کہیں بھی، تم جو کچھ دنیا میں کر رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن فلنقصن، ضرور بھی ضرور کیا کریں گے، بتا دیں گے۔ ارے سمجھ رہے ہو چپ کے کیا کیا، کہاں جا کر کیا کیا، ہر جگہ اللہ کے سامنے بالکل ظاہر اور باہر ہے، ان کے لا یخفی علیہ شیء، ان کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، لا فی السماوات وما فی الارض، نہ زمین میں نہ آسمان میں، کوئی جگہ مخفی نہیں ہے ان کے سامنے، سب ان کے سامنے سب برابر ہے۔ جیسا کہ میرے سامنے یہ جگہ ہم نظر دیکھ رہے ہیں، تم کو دیکھ رہے ہیں، ساری کائنات آسمان اور زمین سب اللہ کے سامنے ایسا ہی ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ والوزن یومئذ الحق، اور عمل کا وزن بالکل برحق ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سمجھے کہ انسان نے نیک عمل کیا، بد عمل کیا، سبحان اللہ پڑھا، نماز پڑھی، تلاوت کی، یہ نیک عمل ہے، چوری کر لیا، ڈکیتی کر لی، زنا کر لیا، بد عمل ہے، وہ عمل کیسے تلیں گے بھائی؟ وہ تو جسم والا نہیں ہے بھائی، وزنی کوئی چیز اگر جسم والا ہو تو اسی کو وزن کیا جاتا ہے، پکڑ کے رکھا جاتا ہے۔ انسان کے عمل کا کوئی جسم ہے، کوئی وجود ہے، لیکن وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ہوا نظر آتی ہے نہیں آتی ہے، اس کو بھی ماپ سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں۔ انسان کی جسم میں بخار آتا ہے، اس کو ٹیمپریچر ناپتے ہیں، گرمی کتنی، سردی کتنی ہے، اس کو بھی ناپ لیتے ہیں، مشین نکل گیا۔ تو اللہ انسان کے اعمال کو وزن کریں گے، اس کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آج کے زمانہ میں ہزاروں چیزیں نکل گئی، جو چیز جسم والی نہیں اس کو بھی ناپ لیتے۔ ہوا کوئی جسم والی ہے کیا؟ ٹیمپریچر آج کتنے ڈگری ہے، سردی گرمی نہیں ناپتے، اس کے لیے کوئی وزن ہے، کوئی نظر آتا ہے، کوئی چیز گرمی سردی نظر آتی ہے؟ تو جب یہ سب کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کو اللہ فرماتے ہیں الوزن یومئذ الحق، انسان کے اعمال کا وزن اس دن بالکل برحق ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، ثقل یثقل بھاری ہونا، موازین میزان کی جمع، جس کا پلڑے کیا ہو جائیں گے، بھاری ہو جائیں گے۔ کس کا پلڑے؟ نیکیوں کا پلڑا، نیکیوں کے تول کے آگے بھاری ہوگی۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، چنانچہ یہی لوگ کیا ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے ہلکے ہو جائیں گے نیکیوں کے پلڑے اور وزن، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کو نقصان پہنچایا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیاتوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، ہم اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی انکار کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو نہیں مانتے تھے، یہ زیادتی مراد ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تحقیق کہ ہم نے تم کو دنیا میں جگہ دی، زمین میں جگہ دی، بسایا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، معیشت ان کی جمع اسباب رزق، اور ہم نے تمہارے لیے زمین کے اندر رزق کے اسباب پیدا کر دیے۔ رزق کے اسباب پیدا کیا نہیں کیے؟ صبح ہوتا ہے تو ہزاروں سب لوگ اپنے اپنے دھندوں کے لیے نکلتے ہیں، کوئی
کھیت میں جاتا ہے، کوئی دکان میں جاتا ہے، کوئی فیکٹری میں جاتا ہے، کوئی کمپنی میں جاتا ہے، کوئی آفس میں جاتا ہے، کوئی مدرسے میں جاتا ہے، کوئی مسجد میں جاتا ہے، کوئی کہا جاتا ہے اسکول میں جاتا ہے، سب طلب معاش میں جاتے نہیں جاتے. تو اللہ فرماتے وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور بنایا ہم نے تمہارے لیے فیہا فی الارض، اس زمین کے اندر معاش، اسباب معیشت، رزق کے اسباب. قلیلا ما تشکرون، انکم تشکرون شکرا قلیلا، تشکرون تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. تم کیا کرتے ہو؟ بہت کم شکر ادا کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تحقیق کہ ہم نے تم کو پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے صورناکم، صور تصویر کے معنی صورت بنانا، اسی کو اللہ کی تعالیٰ فرماتے المصور، اللہ کے صفتی نام ہے نا، صورت بنانے والا. پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی. تو آج کل انسان صورت بناتے ہیں، مٹی سے مورتی بناتے ہیں تو صورت بنانا ہوا نا ہے، کیمرہ سے فوٹو لیتے ہیں، صورت بنانا ہوا نا. یہ اللہ کی صفت ہے، اس لیے جو صورت بنائے گا وہ اللہ کے صفت. مصور میں کیا کر رہا ہے؟ مداخلت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دیں گے. بنا ضرورت فوٹو مانا جائے گا. اسی کو تو میں کہہ رہا ہوں بے بیوقوف، سخت سزا دیں گے اللہ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، سمجھے نہیں سمجھے؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے تم نے صورت بنایا ہے، اس میں جان ڈالو. نہیں ڈال پائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دھلائی کریں گے، سمجھے؟ اس لیے کیمرہ میں جا کر خالی بڑا بننے کے لیے تصویر کھینچو، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، سمجھے؟ یہ سخت گناہ ہے. آج کل جو پرنٹنگ میڈیا ہے، جو موبائلوں کی جو تصویر ہے، جو متحرک صورت ہے، اس میں اور مجسمہ میں اختلاف ہے. مجسم کا مطلب سمجھتے ہو؟ مورتی وغیرہ جو بنا کر رکھ دیتے ہیں، یہ تو بالاتفاق ناجائز ہے. لیکن جو صورت تصویر میں حرکت کرتی ہے، سمجھے، اس کے جائز اور ناجائز ہونے میں علماء کا کیا ہے؟ اختلاف ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن بے ضرورت اس سے بھی بچنا کیا ہے؟ بہتر ہے، تقوی ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ ثم قلنا للملائکۃ، اللہ نے ہم نے صورت بنایا تمہاری. ثم قلنا للملائکۃ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. آدم کو بنانے کے بعد سجدہ تعظیمی ہے. اس وقت تعظیمی سجدہ جائز تھا، حلال تھا. لیکن شریعت محمدی میں کوئی سجدہ کسی بھی مخلوق کے لیے، کسی مخلوق کا سجدہ کرنا کیا نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے. سجدہ تعظیمی ہو وہ بھی حرام ہے، سجدہ عبادت تو حرام ہے ہی. اس شریعت میں سجدہ تعظیمی کیا تھا؟ جائز تھا. یہ تعظیم کا سجدہ ہے، سمجھے؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، ابلیس نے نہیں کیا. یہ ابلیس جو ہے فرشتوں میں رہتا تھا، بہت بڑا عابد تھا، اللہ کرنے والا تھا. بعض لوگوں نے کہا معلم الملائکہ، ملائکہ کے معلم تھے. اللہ ہی بہتر جانتے. دنیا میں کہیں جگہ باقی نہیں رکھا، اس نے سجدہ نہیں کیا. لم یکن من الساجد، لیکن جب اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ نے اس کو بھگا دیا، نافرمان بن گیا. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں سے نہیں ہوا، سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے ان سے کہا ما منعک، تم کو کس چیز نے منع کیا، روکا، اللہ تسجد، سجدہ کرنے سے، اذ امرتک، جب کہ میں نے تم کو حکم کیا تھا. کیوں بھائی؟ تم کو حکم کیا؟ میں خالق ہو، مالک ہو، تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، دلیل دے رہا ہے. انا خیر منہ، میں اس انسان سے بہتر ہو. کیوں بہتر؟ خلقتنی من نار، مجھے اللہ نے آگ سے، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا. اور آگ تو روشن ہے، لال ہے، اوپر اڑتا ہے. اور مٹی تو کیچڑ ہے، وہ جب پھینکو کہ تو نیچے ہی چلے جاتا ہے.
وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ، اس کے اندر اجالا نہیں ہے اور اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا، اس لیے میں بہتر ہو کر جو مجھ سے گھٹیا ہے کمتر درجے کے اس کو کیوں سجدہ کرو؟ قال فاہبط منہا، اللہ نے فرمایا منہا من الجنہ، میرے جنت سے تو اتر جا، میرے جنت سے کیا جا، نکل جا، باہر چل جا۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اس کے اندر جنت میں میرے یہاں تکبر کرو۔ فاخرج منہا، یہاں سے تم نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل ہے، تو کیا ہے، تو ذلیل ہے۔